نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما توفيقي إلا بالله اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اے اللہ اس قرآن کے ذریعے ہم پر رحم فرمائیے۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت، اس کی توفیق سے آج ہم 30واں پارہ پڑھ رہے ہیں۔ محبت، شکر، خوشی اور اداسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس اللہ کا شکر ہے، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس کے فضل اور احسان سے ہی بھلائیاں اپنے تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کی جستجو میں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے، اور جب انہیں اللہ کے ذکر کی کوئی مجلس دکھائی دیتی ہے تو وہ دیگر ساتھیوں کو پکارتے ہیں کہ ادھر آؤ، تمہارا مقصد جستجو تو یہاں ہے۔ چنانچہ سب فرشتے وہاں آ کر اپنے پروں کا سائبان ذاکرین پر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا یہ سائبان آسمان دنیا تک بلند ہوتا ہے، اور پھر وہ جب اپنے رب کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ پہلے ہی بغیر بتائے سب کچھ جانتا ہے، بتاؤ تو میرے بندے میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے، وہ سب تیری تسبیح، تکبیر، تیری تعریف اور تیری عظمت و بڑائی بیان کرنے میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیں گے، واللہ بالکل نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت ہو؟ فرشتے کہنے لگے کہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں پھر تو وہ عبادت، تسبیح، تکبیر اور حمد و ثنا کی حد ہی کر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہیں گے، وہ تجھ سے تیری جنت طلب کرتے ہیں۔ اللہ پوچھیں گے، کیا انہوں نے جنت دیکھ رکھی ہے؟ فرشتے کہیں گے، واللہ انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہیں گے، اگر وہ دیکھ لیتے تو اس کی حرص اور طلب اور اس کی رغبت اور شوق کی ساری حدیں ہی پھلانگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اور وہ کس بات سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے کہیں گے، دوزخ سے پناہ طلب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ فرشتے کہیں گے، واللہ بالکل نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ کہیں گے کہ اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو اس سے دور بھاگنے اور اس سے خوفزدہ ہونے میں زیادہ شدت آ جائے، اور اس سے بچنے میں شدید احتیاط کریں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم گواہ رہنا، میں نے ان اہل مجلس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ فیصلہ سن کر ایک فرشتہ کہے گا، ان میں فلاں شخص تو ذاکرین میں شامل نہیں تھا، وہ تو اپنی کسی دیگر ضرورت کے لیے آیا تھا، کیا اس کی بھی مغفرت فرما دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ ایسے اہل مجلس ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم رحمت نہیں رہتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری بشارتوں کو ہمارے حق میں پورا فرما دے۔ 30واں پارہ، آخری پارہ، اور ایک دن اسی طرح میری اور آپ کی زندگی کا بھی آخری دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں احکامات ہمارے سامنے رکھ دیے، اب عمل پر کیا چیز آمادہ کرے گی، وہ ہے فکر آخرت۔ یہ پورا پارہ آخرت کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ دعا کیجئے، جو کچھ سنا ہے اور مان نہیں پا رہے، پروردگار اس کو ماننا آسان کر دے۔ سورہ نبا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ یہ لوگ اس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں؟ نبا اٹسیلف بہت بڑی خبر کو کہتے ہیں، اور اللہ نے اس کے ساتھ عظیم لگا دیا، یعنی بہت ہی بڑی خبر۔ ہم اخباروں کی خبروں پر یقین رکھتے ہیں، میڈیا کی بریکنگ نیوز پر فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایک بڑی خبر سے خبردار کر رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو ہوشیار ہو جانے کی ضرورت ہے، مان جانے کی ضرورت ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے، اور وہ بڑی خبر کیا ہے جس کے بارے میں یہ لوگ مختلف چہمگوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ایسے لگتا ہے نا جیسے بہت ڈانٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور کب معلوم ہو جائے گا؟
جب موت آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کس قدر رحمت کے لیے ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا، اور رات کو پردہ پوش بنایا۔ یعنی تاریکی میں سکون کی نیند انسان لیتا ہے، اور مومن کا تو سونا بھی عبادت ہے کہ وہ اس لیے سوتا ہے کہ تازہ دم ہو کر پھر اللہ کی بندگی کر سکے۔ اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا۔ کون سا چراغ؟ سورج۔ اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلے اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ آپ دیکھیں کہ سورج کتنا بڑا گرم چراغ ہے، اتنا اس کے اندر جلال، پھر بھی تابع فرمان۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی تابع فرمان بنا دے۔ اور آپ یہاں یہ بھی دیکھیں کہ یہ سورج، زمین، پانی، سمندر، ہوائیں، بادل، یہ سب مل کر جب ٹیم ورک کرتے ہیں تو آسمان سے بارش برستی ہے اور غلہ اگتا ہے اور انسانیت کو فائدہ ملتا ہے۔ تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ انسانیت کے لیے فائدہ مند بن جائیں اور یہ قرآن کی بارش ہماری بستیوں میں برسے، تو ٹیم ورک، اجتماعیت اور مل کر ہی کام کرنے سے ہم جیسے کمزور انسان فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے، یعنی پھر کوئی قبروں میں سویا نہیں رہے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ تم قیامت کے دن پیدل اور سوار اٹھائے جاؤ گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں منہ کے بھل گھسیٹا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کر دے۔ اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے۔ گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جو شکار کو پھانسنے کے لیے بنائی جاتی ہے، تو جہنم ایسے ہی ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، احقابہ، ایک طویل مدت، اور پھر اس کے بعد ایک اور طویل مدت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حقب کس کو کہتے ہیں؟ 80 سال کی مدت کو، جس کے ایک سال میں 12 مہینے اور ایک مہینے کے 30 دن، اور اس کا ایک دن 1000 سال کے برابر۔ صلی اللہ جنہ من النار۔ اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ اب چکھو مزہ، ہم تمہارے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس طرح خوفزدہ رہتے تھے جیسے دوزخ بنی ہی ان کے لیے ہے۔ یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ تو دنیا میں لغویات سے دور رہیں گے، جھوٹ سے دور رہیں گے، انشاءاللہ تعالی وہاں اللہ تعالیٰ انہیں وہ جنت دے گا جس میں کوئی لغو اور جھوٹی بات نہیں۔ اور دنیا میں جھوٹ وہ بولتا ہے جسے کسی مصیبت سے بچنا ہو، جنت میں ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں۔ جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس شخص نے اذان سن کر یہ دعا کی، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، تو اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت واجب ہو گئی۔ تو ہم اپنے لیے اگر شفاعت چاہتے ہیں تو ان نیکیوں کو جمع کر لیں، اذان کو غور سے سنیں اور اس کے بعد یہ دعا مانگیں، اور جو ٹھیک بات کہے وہ دن برحق ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے، بس ایک ٹرن لینا ہے اپنے پروردگار کی طرف۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ ہماری تنہائی، ہماری ذاتی باتیں سب کے سامنے آ جائیں گی، اور کافر پکار اٹھے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔
قیامت کے دن جانوروں کو پیدا کیا جائے گا، اور اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا اور وہ بدلہ دلوائی جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ مٹی ہو جاؤ، اور وہ مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر لوگ ہی تمنا کریں گے کاش ہم بھی جانور ہوتے اور ہم مٹی ہو جاتے، حساب کتاب اور جہنم کی سزا سے بچ جاتے۔ سورہ نازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں۔ یہاں ڈوب کر کھینچنے والے وہ فرشتے جو کافروں کی جان ڈوب کر، یعنی ان کے بدن کے ہر حصے میں پہنچ کر سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں جبکہ وہ نہیں نکلنا چاہتی۔ اور والناشطات نشطا سے مراد فرشتوں کا رسی کی گرہ کھولنا، یعنی فرشتے مسلمان کی روح گرہ کھول کر نکالتے ہیں اور وہ خوشی سے اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑتی ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ کافر اور مومن کا یہ فرق روح کی حالت میں ہے، بدن کی تکلیف الگ ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ ممکن ہے کہ مومن بھی بڑی تکلیف میں اور بیماری میں اس وقت محسوس ہو رہا ہو، لیکن روح کا نکلنا اس سے ایک الگ عمل ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں مومن آدمی جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ جان، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل آ۔ تو وہ اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ اور کافر جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث جان، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف نکل آ۔ تو وہ جسم میں بکھر جاتی ہے، تو وہ اسے اس طرح سختی سے کھینچ کر نکالتا ہے جس طرح بھیگی ہوئی اون سے گرم سولاخ کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ یہ مشکات کی حدیث ہے، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہ موت کی سختیوں میں ہماری مدد فرمانا۔ اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ جو یہاں خوف سے کانپے گا وہ وہاں خوف سے کانپنے سے بچ جائے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا سا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اللہ کو کتنی چاہت ہے اپنے بندوں سے، اللہ فرعون جیسے ظالم کی بھی ہدایت کے لیے اپنے بندے کو، اپنے پیغمبر کو بھیج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے اندر سے چن چن کے برائیوں کو نکالنا۔ اور میں اور آپ ہم قرآن پڑھ چکے، اب آخری پارے میں ہے، کیا ہم تزکیے کے لیے تیار ہیں؟ ہم میک اپ کرتے ہیں نا شیشہ سامنے رکھ کے، اور اگر شیشہ سامنے نہ ہو تو میک اپ کریں تو ہو سکتا ہے بھوت ہی نہ بن جائیں۔ تو یہ قرآن میرے اور آپ کے سامنے آئینہ رکھتا ہے، اس میں اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنا میک اپ کریں، اپنے کردار کو سنواریں، اپنی خامیوں کو دور کریں، خوبصورتی پیدا کریں۔ میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا، نہ مانا، پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون تو بادشاہ تھا، اس کے پاس تو سلطنت تھی، ریاست تھی، کوئی اس کا تکبر سمجھ میں آتا ہے؟ میرا اور آپ کا تکبر کس بنا پر ہے؟ ہم نے آج اپنے نفس کو رب کیوں بنا لیا کہ بس میں وہ کروں گی جو میرا دل کہے گا، میں وہ کھاؤں گی جو میرا دل کہے گا، میں وہ پہنوں گی، میں اس طرح سے بولوں گی جو میرا دل چاہے گا۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے، کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ جو انسان بے خوف ہو جاتا ہے اللہ کے دربار میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے ڈر سے محروم نہ کرے۔
کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، الطامہ اٹسیلف ایک بڑی آفت کو کہتے ہیں جو سب پر چھا جائے، اور ساتھ الکبریٰ لگا کر گویا مزید اس کی شدت کا تصور دلا رہے ہیں کہ کتنی بڑی مصیبت۔ دنیا کی مصیبتوں کا تو کوئی نہ کوئی علاج ہے، درد اور بیماری بہت بڑھ جائے تو بالآخر موت اس کا علاج ہے، لیکن اس دن کی مصیبتوں کا کیا علاج ہے؟ ہم دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے کتنی پلاننگ، کوشش، محنت کرتے ہیں، وسائل لگاتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، اس مصیبت سے بچنے کی کیا تیاری ہے؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس روز اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ دوزخ کس کا ٹھکانہ؟ جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور اللہ کی نافرمانی کی۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ میرے اور آپ کے غم بھی دنیا کے، خوف بھی دنیا کے، دعائیں بھی دنیا کی، تمنائیں بھی دنیا کی، محنتیں بھی دنیا کے لیے۔ کیا ہم نے آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دے رکھی؟ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ نفس کو برائیوں سے پاک کرنا ہے، جیسے برتن دھوئے بغیر کھانا نہیں ڈالتے، دل کو پاک کیے بغیر اس میں ایمان کیسے سجے گا؟ اور ہم اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نفس کو بھی۔ ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ جنت تو 2 قدم دور ہے، بس پہلا قدم نفس پہ رکھیں، دوسرا جنت میں پڑتا ہے۔ اور یہ تو ایک بریک ہے، بریک نہ ہو تو گاڑی نہیں چلتی، نفس کی بریک لگانی پڑتی ہے، ایمان کی بریک لگانی پڑتی ہے، اس نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہمیں کسی کھڈ میں نہ گرا دے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے بھی جواب نہیں دے رہے کہ چپ کر کے تیاری کرو، دن نہ پوچھو، وقت نہ پوچھو، لا یعنی سوالات میں نہ پڑو، بس تمہاری قیامت تو تمہاری موت ہے، بس تم اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یہ حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ اتنی سی دیر کی زندگی کے مزوں کے لیے ہم نے ہمیشہ کی زندگی خراب کر لی۔ سورہ عبسہ مکی صورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بار مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ اتنے میں نابینا صحابی ابن ام مکتوم تشریف لاتے ہیں اور اسلام کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ مداخلت ناگوار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے بے رخی برتی تو یہ سورت اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر؟ شاید کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ یہاں آپ دیکھیں کہ بظاہر غلطی حضرت عبداللہ کی محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے آداب کا خیال نہیں رکھا، لیکن ان کو سرزنش کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر مکہ کے سرداروں کی اس غلط فہمی کو دور کرنا مقصود ہے جس میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کو ان کی بڑی ضرورت ہے اور انہیں اسلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ان آیات کے ذریعے ان کی غلط فہمی کو دور کر دیا۔ یہاں تو پذیرائی اس کو بخشی جاتی ہے جو خلوص کے ساتھ اور طلب کے ساتھ آتا ہے، اور اسلام کی تو انہیں ضرورت ہے تاکہ وہ اس کی روشنی سے اپنے تاریک مستقبل کو روشن کر لیں، اور اگر وہ اس سے فیض یاب نہیں ہوئے تو کئی دوسرے خوش نصیب ہیں جو اس چشمے سے سیراب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے دولت مندوں اور رئیسوں اور بادشاہوں کی غلط فہمی کو دور کر دیا۔ حق کی شان اور عظمت اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اسے متکبر لوگوں کے پیچھے لے کر پھرا جائے۔ اور واقعی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جس کو بھوک نہ ہو
آپ جتنا بھی لذیذ کھانا اس کے سامنے رکھ دیں اس کو طلب نہیں ہوتی، وہ نہیں لیتا۔ تو جس کو علم کی بھوک ہوگی، جس کو ہدایت کی بھوک ہوگی تو وہ ہدایت لے گا۔ اور دو لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی، ایک متکبر کو ہدایت نہیں ملتی اور ایک مستحیی کو ہدایت نہیں ملتی۔ جو شرم کرتا ہے، جو شرم کی وجہ سے آگے نہیں آتا، اسے ہدایت نہیں ملتی۔ اور آپ یہاں دیکھیں کہ ایک نابینا صحابی ہے، ان کو کتنی فکر ہے اپنے تزکیے کی، ہمیں کتنی فکر ہے۔ اور یہاں وہ جو کافر، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بڑے بڑے خوفناک بیماریوں میں مبتلا ہیں، لیکن اپنے علاج کی پرواہ نہیں ہے، دوا لینے پر آمادہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ جس کو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں لیکن وہ اتنا کانشیس ہے کہ کہیں مجھے یہ بیماری نہ ہو جائے، میں اس کی بھی دوا کر لوں، میں اس کا بھی علاج کر لوں۔ دنیا میں تو ہم ایسے شخص کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر بھی فکر مند ہوتا ہے اور دوا لے لیتا ہے۔ دین کے معاملے میں اتنی بڑی بڑی برائیاں ہمارے دامن میں اور ہمیں ان کے علاج کی فکر نہ ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے آپ بے رخی برتتے ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے، بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ محبت سے اپنے قرآن کو چھوئیں، یہ اللہ کا کلام، یہ معزز فرشتوں اور حضرت جبرائیل امین کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت دل پر نازل ہوا، پھر صحابہ کے مبارک ہاتھوں سے اور مبارک لوگوں سے ہوتا ہوا یہ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں پہنچا۔ سر اٹھا کر جئیں، یہ سچا اور حقیقت پر مبنی علم، میرے اور آپ کے پیارے رب کا کلام، اس کو پڑھ کر شرف محسوس کریں اور اس سے ہمیں اور آپ اپنی زندگیوں کو باشرف بنا لیں۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے؟ ہرگز نہیں۔ اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ کتنی سبزیاں، کتنے پھل، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ ہم گروسری کرتے ہیں، ذرا بھاؤ تاؤ سے بڑھ کر بھی سوچیں کہ اللہ کی یہ کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پیدا کی۔ آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ تصور کیجئے، یہ پیارے پیارے رشتے، محبت کرنے والے رشتے، ساری زندگی ان کی خاطر محنتیں کرتے رہے، اپنے آرام کو قربان کرتے رہے، ان سے دور بھاگیں گے، مصیبت میں دیکھیں گے لیکن مدد نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ کے لیے محبت کرنے والے زمین کے مشرق اور مغرب میں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں جمع فرما دیں گے۔ یہ مسلم کی روایت کا مفہوم ہے۔ اگر اس آیت میں جو صورتحال اللہ بتا رہے ہیں اس سے بچنا ہے تو ان رشتوں کو نیکی کے سفر میں ساتھ لے کر چلیں۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، فیشل سے، بلیچ سے، یہ نیکیوں کی چمک ہوگی۔ حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم ان لوگوں میں شامل کر دینا۔ اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوگی، یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ سورہ تکویر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کو آنکھوں سے دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ سورہ تکویر، انفطار اور انشقاق کو پڑھ لے۔ اس میں قیامت کے مناظر اللہ نے دکھائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، سوچئے کیسا اندھیرا چھا جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ یعنی اتنا قیمتی مال، عربوں کے نزدیک اونٹنی بڑی قیمتی ہوتی، اور خاص طور پر اس وقت جب وہ بچہ جنم دینے کے قریب ہو۔ یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے کی پجیرو
اور وہ بھی تصور کیجئے گویا وہ ایک جب نئی پجاروں کو جنم دینے جا رہی ہو، اتنی قیمتی چیز کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی سارے درندے، وحشی جانور، سانپ اپنی کچھاروں سے، بلوں سے نکل آئیں گے، لیکن درندے پھاڑیں گے نہیں، سانپ ڈسے گا نہیں۔ کیسی وحشت ہوگی اس وقت کہ یہ وحشی جانور بھی اپنی سرشت کو بھول جائیں گے۔ اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے جو پانی کو بنایا ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب، ایک بھڑکانے والی ہے، دوسری بھڑک اٹھنے والی ہے، لیکن اللہ کی شان ہے اس دنیا میں دونوں کی ترکیب سے پانی اللہ نے پیدا کیا جو آگ بجھانے والا ہے، اور جب اللہ چاہے پانی کی اس ترکیب کو بدل دے اور یہ دونوں گیسیں ایک دوسرے سے الگ ہو کر بھڑکنے اور بھڑکانے میں مشغول ہو جائیں تو سوچیں پھر وہ کیسی آگ ہوگی۔ جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس قصور میں ماری گئی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ اس مجرم سے نہیں پوچھیں گے جس نے بچی کو زندہ گاڑا، اللہ اس لڑکی سے پوچھیں گے، اس معصوم سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس قصور میں مارا گیا۔ وہ جاہلیت کا ایسا دور تھا، لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، انہیں اس بات کی شرم آتی تھی کہ بیٹیاں ہوں، داماد ہوں، اور پھر جنگوں میں بیٹیوں کی حفاظت کرنی پڑے تو وہ پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ گاڑ دیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عہد جاہلیت کا یہ واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، جب میں اس کو پکارتا تو دوڑی دوڑی میرے پاس آتی۔ ایک روز میں نے اسے بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا، راستے میں ایک کنواں آیا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو اس کی میرے کانوں میں آئی وہ تھی ہائے ابا ہائے ابا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا، اے شخص تو نے حضور کو غمگین کر دیا۔ حضور نے فرمایا اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو۔ پھر آپ نے اسے فرمایا اپنا قصہ پھر بیان کر۔ اس نے دوبارہ اسے بیان کیا اور آپ سن کر اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ اللہ کی عطا کو دفن کر دینا، اگر کوئی ہمارا دیا ہوا تحفہ ہماری آنکھوں کے سامنے زمین کھود کر اس میں گاڑ دے جو کہ جاندار بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم کتنے غضبناک ہوں گے کہ میرے تحفے کی ایسی توہین، اور وہ بچی، معصوم بچی جو اپنے دفاع پر بھی قادر نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کے معاشرے میں اسلام کی روشنی پھیلائی، بچیوں کی تکریم، بچیوں کی عزت کرنا سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کا استقبال کرتے، ماتھے پر بوسہ دیتے، پاس بٹھاتے، فرماتے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک دفعہ جنگ میں قیدیوں میں ایک لڑکی آئی جس پر چادر نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی چادر اسے اڑا دی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا ہوا، بیٹی تو ہے نا، اور کافر ہی کی کیوں نہ ہو۔ میں اور آپ سوچیں کہ ہم کسی ایسے جرم میں ملوث تو نہیں ہے۔ بیٹے کی خواہش ہونا اور بات ہے، لیکن اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہونا اور بیٹیوں کو حقیر سمجھنا، اور آج کے دور میں پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ کرا کے یہ پتہ کرا لیا جاتا ہے کہ اگر بچی ہے تو اس کو وہی امپورٹ کرا دیا جاتا ہے۔ اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہیں ہم بیٹیوں کا روحانی قتل تو نہیں کر رہے، انہیں دین سے دور کر کے، انہیں ہم نے اللہ سے دور کر کے، اس قرآن سے دور کر کے، کہیں ہم نے ان کا روحانی قتل تو نہیں کیا۔ اور وہ بچیاں، وہ بھی تو بچیاں ہی ہیں، وہ بھی تو زندہ درگور ہو جاتی ہیں جن کے چہروں پہ تیزاب ڈالا جاتا ہے، جن پہ کوئی تہمت لگا دی جاتی ہے، جن کے بسے ہوئے گھروں کو توڑا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے 3 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی، ان کو اچھا ادب سکھایا اور ان سے شفقت کا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہیں تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اور 2؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور 2 بھی۔ اور حدیث کے راوی ابن عباس کہتے ہیں اگر لوگ اس وقت ایک کے بارے میں بھی پوچھتے تو حضور ایک کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرماتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی ہو. وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے. جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا قیامت تک خدا کی مدد اس کے شامل حال رہے گی. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لیے ہوئے میرے پاس آئی اور کچھ مانگا. میرے پاس صرف ایک ہی کھجور تھی، وہ میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دی. اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھی آدھی دونوں بچیوں میں بانٹ دی اور خود نہ کھائی. اس کے بعد وہ چلی گئی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. میں نے آپ کو یہ ماجرا کہہ سنایا. آپ نے سن کر فرمایا جو بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے سے آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی. اسلام تو بچیوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے. یہ جہنم سے ڈھال ہے، یہ تو جنت میں جانے کے دروازے ہیں. اللہ ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے. اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا وہ کیا لے کر آیا. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی اور صبح کی کہ جب اس نے سانس لیا. یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے. عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ بااعتماد ہے. اور اے اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے. اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے. اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں. پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ توحید کے نام پر شرک، کلچر کے نام پہ بے حیائی، اسلام کے نام پر بدعتیں. عزت کہاں تھی؟ لینے کہاں سے چلے؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو. اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. یہاں رب چاہی زندگی گزار لیں، وہاں من چاہی زندگی ملے گی. لہم فیہا ما یشتہون، وہاں وہ ملے گا جو ہم چاہیں گے. اور اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. پروردگار تو ہمیں نیکیوں کی جنت کے رستے پہ چلنے کی توفیق دے دے. سورہ انفطار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی. اللہ نے قیامت کا منظر میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیا. کیسے آسمان پھٹ رہا ہے، چرچراہٹ کی آوازیں ہیں، سناٹے دھار آوازیں ہیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، مردے قبروں سے باہر نکل رہے ہیں. کیسی آفت ہے! اور یہ آفت صرف زمین پر نہیں، آسمان پر بھی یہی آفت ہے. علمت نفس ما قدمت واخرت. اس وقت ہر شخص کو اپنا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا. اگلا پچھلا کیا دھرا سے کیا مراد ہے؟ جو اچھا یا برا عمل آدمی نے کر کے آگے بھیج دیا یا جسے کرنے سے وہ باز رہا، یا جو پہلے کیا اور جو بعد میں کیا. یعنی پورا نامہ اعمال ترتیب وار اللہ تعالیٰ سامنے لے آئیں گے. اور اس سے یہ مراد بھی ہے کہ جو اچھے اور برے اعمال انسان نے اپنی زندگی میں کیے اور وہ اعمال جن کے اثرات اور نتائج وہ انسانی معاشرے میں اپنے پیچھے چھوڑ گیا، وہ بھی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. آج تو بہت کچھ چھپا ہوا ہے، قیامت کے دن ہر چیز سامنے آ جائے گی. اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں، کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ایسے لگتا ہے نا جیسے کوئی دوست جو محبت کرتا ہو وہ پوچھے کیا بات ہے، تم آج کل اکھڑے اکھڑے سے کیوں ہو؟ کسی نے کوئی غلط فہمی میں ڈال دی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، یعنی تیری نوک پلک سواری، تجھے خوبصورت بنایا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کر دیا. ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ روزے جزا کو جھٹلاتے ہو. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو سزا نہیں دینی تھی، سب نے ہی جنت میں جانا تھا، تو فرشتے بیکار ریکارڈ مرتب کر رہے ہیں. رسول اللہ نے کس لیے بھیجے؟ کتابیں کیوں اتاری؟
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ سورہ مطففین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ یہاں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تباہی کی وعید سنائی ہے، اور یہ صرف آخرت کی تباہی نہیں، دنیا کی بھی تباہی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور تطفیف کس چیز کو کہتے ہیں؟ معمولی سی ڈنڈی، معمولی سی کمی بیشی۔ تو آپ تصور کیجئے کہ چھوٹی چیزوں پر ایسی تباہی کی وعید ہے تو بڑی بڑی بے ایمانیوں کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ تطفیف اور یہ ڈنڈی مارنا صرف ناپ تول میں نہیں، معاملات میں ڈنڈی مارنا، کہ ملازم کے ساتھ کام تو پورا لینا، مزدوری کم دینا، یا آپ نے کسی کام کی ذمہ داری لی اور کام پورا نہیں کیا، یا اس کے وقت میں کمی کر دی۔ رشتوں میں تطفیف کرنا، ہم کہیں ساس ہیں تو کہیں بہو، کہیں بھابھی تو کسی کی نند، کہیں میں بیٹی ہوں تو کہیں میں بہو ہوں۔ تو ایسا نہ ہو کہ حق لیتے وقت تو میں کہوں کہ مجھے پورا چاہیے لیکن حق دیتے ہوئے میں تھوڑا دوں۔ اور عبادت میں بھی ڈنڈی۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہیں کر رہا، جلدی جلدی نماز کو ختم کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا لقد تففت، یعنی تو نے تطفیف کر دی، کمی کر دی، ڈنڈی ماری، کس کے حق میں؟ اللہ کے حق میں۔ اور امام مالک فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے وفا بھی ہے اور تطفیف بھی، حتیٰ کہ نماز، وضو اور طہارت میں بھی۔ ہر کام کو آپ اچھی طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن اسی کام کو ڈنڈی مار کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو تباہی ہے کس کے لیے؟ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے نہ جائے، معمولی معمولی ڈنڈی مارنا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں؟ یعنی اگر ان کو یقین ہوتا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے تو یہ کبھی ڈنڈی نہ مارتے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سورج مخلوق کے قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ ان سے 1 میل کی مقدار کی طرح ہوگا، تو لوگ اپنے اعمال کے اندازے کے مطابق پسینے میں ہوں گے، جو ان میں سے بعض کے ٹخنوں تک ہوگا، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کی کمر تک، اور بعض کو پسینہ لگام کی طرح لگام ڈالے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے نصف تک پسینے کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس دن کی وحشت اور اس دن کی ان تکلیفوں سے پروردگار تو اپنے عرش کے سائے تلے پناہ دے دینا۔ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی بھی، سیل ڈاکومنٹ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ آج بدلا جا سکتا ہے، آج رب کیا جا سکتا ہے، آج مٹایا جا سکتا ہے، آج کچھ نیکیاں اس کے اندر ڈالی جا سکتی ہیں، لیکن اس دن ڈاکومنٹ سیلڈ ہوں گی، کوئی نہ چرا سکے گا نہ اس کو تبدیل کر سکے گا۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بدعمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ زنگ کیا ہوتا ہے؟ دل پر زنگ۔ جس طرح کسی چیز کو زنگ لگ جائے تو وہ بیکار ہو جاتی ہے، تو دل کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو اچھائی اور برائی کا فرق محسوس نہیں ہوتا،
اور دلوں پر کس چیز کا زنگ؟ گناہوں کا زنگ، اور زنگ کی وجہ سے حق بات دل میں نہیں اترتی۔ ہمیں دل کی سیاہیوں کو، ان گناہوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دل کا مریض، اس کی برداشت، اس کے کام کرنے کی صلاحیت کتنی کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے جو دل کی حالت ہے، اللہ کے لیے کام کرنا، دین کے رستے پہ چلنا بہت مشکل نظر آتا ہے، دل تنگ ہونے لگتا ہے۔ اور دل کے بیمار تو 3 مہینے میں 6 مہینے میں ایک دفعہ لازمی جا کر اپنے دل کا چیک اپ کراتے ہیں، اور ہم نہیں چیک اپ کراتے۔ ہمیں اپنے اس دل کی اصلاح کی ضرورت نہیں، اس بیماری کو دور کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ ہمیں اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانے کی کتنی فکر ہے، کوئی داغ نہ ہو، کوئی سیاہی نہ ہو، اندر سیاہ دل۔ پیارے نبی فرماتے ہیں بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اور یہی وہ ران ہے، یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا۔ تو دنیا میں تو ہم صفائی کے لیے مختلف ڈٹرجنٹ، لیکوڈ استعمال کرتے ہیں، دل کی سیاہی کو دور کرنے کے لیے کون سا لیکوڈ ہوگا جو اس کو دھو دے؟ ایک ندامت کا آنسو، ایک قطرہ، بس وہ کافی ہے دل کی سیاہی کو دھونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کے زنگ کو دور کرنے کی توفیق دے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز ہی اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے۔ سوچیں تو یہ بہت بڑا غم ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں، کسی کو والدین کا بتایا جائے ہے مگر نہیں مل سکتے، انہوں نے آپ سے ملنے سے انکار کر دیا ہے، کیوں؟ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حجاب کیوں رکھا؟ لمحجوبون، کیوں اللہ تعالیٰ اپنی دید سے محروم کر رہے ہیں؟ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والی ذات ہے، وہ کیوں اپنی مخلوق کو اپنا آپ نہیں دکھائے گی، اپنے سامنے نہیں آنے دے گی؟ گناہوں کی وجہ سے۔ یہ حجاب گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہ گناہ چھوڑ دے تو پیارے نبی فرماتے ہیں جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں کوئی چیز چاہیے جو میں تمہیں مزید عطا کروں؟ وہ جواب دیں گے کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور دوزخ سے نجات نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دیں گے تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں ہوئی ہوگی جو انہیں اپنے رب عز و جل کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن اپنے دیدار سے محروم نہ کرے۔ آج ان نگاہوں کو برے نظاروں سے بچا لیں تاکہ ان کے اندر وہ طاقت پیدا ہو، یہ صلاحیت پیدا ہو، اور اللہ ان کو وہ توفیق دے کہ وہ رب کی دید کر سکیں۔ پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ ماسی کے ہاتھ بتاتے ہیں کہ کس طرح تنگی ترشی میں اس کا وقت گزر رہا ہے، اور آپ کے ہاتھوں کی نرمی بتاتی ہے کہ آپ کتنے مزے میں ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ گھر کی دوڑ میں، گاڑیوں کی دوڑ، زیور، پلاٹ، ان سے نکل کر اس چیز کے لیے دوڑ لگائیں، ان نعمتوں کے لیے جو دائمی نعمتیں ہیں۔ اس شراب میں تسلیم کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں۔ تصور کیجئے حضرت بلال امیہ بن خلف پر ہنس رہے ہوں گے، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ انشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر ہمارے سامنے رکھ دیے کہ آسمان پھٹ جائے گا،
کیسا خوف ہوگا. آج اندازہ لگائیے اگر گھر کی چھت چرچرانے لگے تو خوف سے کیا حال ہو. اور جب اتنا بڑا آسمان چرچرائے گا اور اتنا بڑا آسمان اپنے رب کے حکم پر پھٹنے کو تیار ہے، کیا میں اور آپ اپنے رب کے لیے تھکنے کو تیار نہیں؟ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے. زمین کے اندر کیا کچھ ہے، معدنیات، سونے چاندی، ہیرے، خزانے، سب اللہ کے حکم پر وہ باہر نکال دے گی. اور کیا میں اور آپ اپنے رب کے حکم پر اپنے سینوں کے اندر سے شک، شرک، بغض اور ریا نکالنے کو تیار نہیں؟ کہ یہ ان خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے یا ہم اس زمین سے زیادہ طاقتور ہیں؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. یعنی ہر دن، ہر سال ہمیں ہماری موت سے قریب کر رہا ہے. اور مبارک بات تو تب ہو جب امتحان میں کامیاب ہو اور سلامن سلامہ کی صدائیں ہوں. یہاں دنیا میں 1 سال پورا ہونے پر کس بات کی مبارک باد؟ ہم یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے قریب ہو گئے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑے کے قریب ہو گئے. اللہ ہمیں آخرت کی فکر لگا دے. دنیا کے لیے تو سارے ہی محنت کرتے ہیں، ہر انسان محنت کر رہا ہے، مگر دین کے لیے محنت وہی کرتا ہے جسے یقین ہو کہ ملتا کیا ہے، کہ جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. دعا کیجئے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش پلٹے گا. یعنی دنیا میں ڈر ڈر کر زندگی گزارتا رہا تو قیامت کے دن وہ خوش اپنے لوگوں کی طرف پلٹے گا. تصور کیجئے اپنی ہر نیکی پر شکر ادا کرے گا. شکر ہے قرآن پڑھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا، شکر ہے نماز پڑھ لی تھی، شکر ہے صدقہ کر لیا تھا، شکر ہے وہ وقت دین کے رستے میں لگا لیا تھا. رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، یعنی اولاد کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت سے غافل ہو گیا تھا. اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا ہی نہیں. پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا. انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے مگر اللہ انسان سے غافل نہیں ہوتا. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق وہ تھوڑی دیر کی سرخی جو مغرب کے وقت میں آسمان پر آتی ہے، کتنی تھوڑی سی دیر کے لیے. بس اللہ نے اس کی قسم کھا کے بتایا کہ بس زندگی اتنی سی ہے. اور رات کی قسم جو کہ وہ سمیٹ لیتی ہے. ہر رات آتی ہے اور سارے چرند پرند، جانور، انسان سب اپنے گھروں کو پلٹتے ہیں. تو کیا قیامت نہیں آئے گی کہ انسان اپنے رب کی طرف پلٹے؟ اور چاند کی جب کہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے. یعنی چاند کی گھٹتی بڑھتی منزلیں، ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بھی ان سارے مراحل سے گزرتا ہوا بالآخر وہ اپنے رب کی طرف جائے گا. ہم سب بھی سٹیپ بائی سٹیپ آخرت کی طرف جا رہے ہیں. پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. یہ آیت سجدہ ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہ جھکتے کیوں نہیں، سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں. حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. سورہ بروج مکہ کی اس دور کی صورت ہے جب ظلم و ستم انتہائی شدت کے ساتھ برپا تھا اور کفار مکہ مسلمانوں کو سخت سے سخت عذاب دے کر ایمان سے پھیر دینے کی کوششیں کر رہے تھے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر کے بتا دیا کہ جس طرح آج تم آزمائے جا رہے ہو اس سے زیادہ مشکلات سے لوگ آزمائے گئے، لیکن وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے. انہوں نے ایمان سے پھرنا گوارا نہیں کیا. تو کیا پیغام ہے؟ جم جانے کا، ڈٹ جانے کا. میرے اور آپ کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ مارے گئے گھڑے والے، اس گھڑے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی. یہ تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور بہت سارے لوگوں کو اس بنا پر آگ میں ڈالا گیا کہ انہوں نے ایمان سے پھرنا گوارا نہ کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ساحر تھا
اس نے اپنے بڑھاپے میں بادشاہ سے کہا کہ کوئی لڑکا ایسا معمور کر دے جو مجھ سے یہ جادو سیکھ لے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو مقرر کر دیا، مگر وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتے جاتے ایک راہب سے بھی ملنے لگا اور اس کی باتوں سے متاثر ہو کر ایمان لے آیا، حتیٰ کہ اس کی تربیت سے صاحب کرامت ہو گیا اور اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو درست کرنے لگا۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لڑکا توحید پر ایمان لے آیا ہے تو اس نے پہلے تو راہب کو قتل کیا، پھر اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا، مگر کوئی ہتھیار اور کوئی حربہ اس پر کارگر نہ ہوا۔ آخر کار لڑکے نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجمع عام میں بسم رب الغلام کہہ کر مجھے تیر مار میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا مر گیا۔ اس پر لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کے مصاحبوں نے اس سے کہا یہ تو وہی کچھ ہو گیا جس سے آپ بچنا چاہتے تھے، لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے دین کو مان گئے۔ بادشاہ یہ حالت دیکھ کر غصے میں بھر گیا، اس نے سڑکوں کے کنارے گڑھے کھدوائے، ان میں آگ بھروائی اور جس نے ایمان سے پھرنا قبول نہ کیا اس کو آگ میں پھینکوا دیا۔ ایسے کتنے واقعات، جلتے ہوئے لوگوں کی ویڈیو بناتے ہیں لیکن جلنے سے نہیں بچاتے، اور کتنے یہ کلسٹر بم اور ڈیزی کٹر بم اور مدارس پر، حافظ بچوں پر، ہسپتالوں پہ، معصوم بچوں پہ، کس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان پر آگ برساتے ہیں، انہیں جلاتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں، جبکہ وہ اس گھڑے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ لوگ بیٹھ کر ان کے جلنے کا تماشا دیکھتے ہیں اور انہیں جلتے ہوئے دیکھ کر بھی ان کے دلوں میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوتی۔ آج بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن ہے کسی حکمران میں یہ جرت کہ وہ ظالموں کا ہاتھ پکڑ سکے اور مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات دلا سکے؟ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ یہاں پہلے آپ دیکھیے کہ جو مومن مردوں اور عورتوں پر ایسا ظلم توڑتے ہیں اللہ نے ان کے لیے بھی وے آؤٹ رکھا ہے، پلٹ آؤ، توبہ کر لو تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، لیکن اسلام قبول کر لیا، دین کے رستے میں آگے بڑھے تو اللہ نے کیسے درجے دیے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنے بڑے بڑے ظلموں پر بھی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، تو ہم کیوں اپنے رب سے مایوس ہوں؟ لیکن جو نہیں تائب ہوئے، ایسے ظلم کرنے والے، اللہ نے ان کو جہنم کا عذاب، حالانکہ جہنم کا عذاب جلانے والا ہے لیکن الگ سے کہا کہ ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے، نہ جانے وہ کیسی سزا ہوگی۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ میں اور آپ سوچیں ہم پر کون سا ظلم توڑا جا رہا ہے کہ ایمان چھوڑ چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ سابقون الاولون میں شامل ہوں اور جنت الفردوس مل جائے، لیکن دین کے لیے ذرا سی قربانی دینے کو تیار نہیں، ذرا سی پریشانی اٹھانے کو تیار نہیں۔ اور واللہ جب ساری دنیا کے لوگ قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے اور وہاں یہ اصحاب الاخدود بھی ہوں گے جنہوں نے آگ میں کود جانا گوارا کیا لیکن ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کیا، ان کے سامنے ہم کیا عذر پیش کر سکیں گے کہ ہم پر کون سی آفت آئی تھی کہ ہم ایمان چھوڑ بیٹھے، ہم دین کا رستہ کھو بیٹھے تھے۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا، عرش کا مالک، بزرگ و برتر، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ سورہ طارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا، کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے چمکتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر بتایا ہے کہ اس تارے کو دیکھ لو کس طرح سے وہ فضا کے اندر معلق ہے، نہ گرتا ہے، نہ کوئی ستارہ اس کے ساتھ جا کر ٹکراتا ہے، نہ وہ کسی کے ساتھ جا کر ٹکراتا ہے۔
تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا نگہبان موجود ہے۔ تو وہ جو تاروں کی حفاظت کر رہا ہے وہ اپنی ہر مخلوق کی، میری اور آپ کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ اور ایسے جملے ہم کئی بار اپنے منہ سے خود نکالتے ہیں کہ اس موقع پہ تو گویا اللہ نے مجھے ہاتھ رکھ کر بچا لیا، ورنہ میرے بچنے کی تو کوئی توقع نہ تھی۔ تو وہ نگہبان ہے۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ ایک اچھلنے والے پاندی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کر دینے پر قادر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ انسان کو پانی سے بنانا مشکل ہے یا اسی کی خاک سے دوبارہ بنا دینا۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ یہ پوشیدہ اسرار کیا ہیں؟ وہ اعمال جو دنیا میں راز بن کر رہ گئے، اور وہ اعمال بھی جو دنیا میں اپنی ظاہری صورت میں تو سامنے آئے مگر ان کے پیچھے جو نیتیں تھیں، جو اغراض اور خواہشات کام کر رہی تھیں، وہ لوگوں سے چھپی رہ گئیں، قیامت کے روز سب کے سامنے کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اور دنیا میں جو فعل اس نے کیا اس کے کیا اثرات دنیا میں ہوئے اور کہاں تک پہنچے اور کتنی مدت تک چلتے رہے، یہ راز بھی قیامت ہی کے روز کھلے گا۔ اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں۔ انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل، یہ قول فصل ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے۔ قرآن فیصلے کراتا ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ نیکیوں کے فیصلے کرنے ہیں تو قرآن کے سائے میں، جب آپ کے اوپر زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں، اس وقت میں نیکیوں کے فیصلے کیجیے۔ یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، پر چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ سورہ اعلیٰ، اس کا تو نام ہی بڑا خوبصورت، الاعلیٰ، اللہ کا نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ عیدین اور جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح وتر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ اعلیٰ کی پہلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا اور فرمایا کہ اجعلوها فی سجودکم، اسے اپنے سجدوں میں رکھ لو۔ اس دعا کے ساتھ اس سورت کو پڑھتے ہیں کہ اس کی بڑائی میرے اور آپ کے دل میں ایسے سما جائے کہ دین سیکھنے اور پھیلانے کے راستے میں عزم کے ساتھ چل پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کیجئے، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے نام کی تسبیح کرو۔ وہ ذات جس کے نام سے آسمان اور زمین عاجز ہیں، جس کے سامنے فرشتے لرز رہے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں میری اور آپ کی، ہم سب کی شکلیں، صورتیں بنانا، ہماری تقدیریں، ہمارا آغاز بھی اور انجام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو کیوں نہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، جس نے نباتات اگائیں اور پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ یعنی وہ صرف بہار لانے پہ قدرت نہیں رکھتا، وہ خزاں لانے پر بھی قادر ہے۔ جس نے اس کائنات کو سجایا، وہی اس کائنات کے نظام کو درہم برہم بھی کر سکتا ہے۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ کو اس خوف سے دہراتے جاتے کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ تو سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر ہوتی تھی کہ کہیں کچھ بھول نہ جائیں، کہیں کچھ رہ نہ جائے۔ کیا ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہم کتنے دن لیکچر نہ سن سکے، کتنی صورتیں رہ گئیں؟ اللہ ہمیں بھی یہ غم لگا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نصیحت اگر نفع نہ دے تو نصیحت کرنا چھوڑ دو، بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر کسی ایک کو بھی نصیحت فائدہ دے تو نصیحت کرتے چلے جاؤ۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نصیحت سب کو فائدہ نہیں دیتی، کچھ لوگ قرآن کی محفل سے بھی یوں ہی اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فائدوں سے محروم نہ کرے۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔
پاکیزگی اختیار کرنے سے کیا مراد ہے کہ اس نے بری عادتیں چھوڑ کر اچھی عادتیں اپنا لیں، گناہ کی زندگی چھوڑ کر نیکی کا راستہ اپنا لیا اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ ایسا نہیں لگ رہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی اندر کی چوری پکڑ لی ہو؟ ہم نہیں کہتے کہ دل نیکی کو بہت چاہتا ہے، دل تو بہت چاہتا ہے دین سیکھنے کو، دین کی خدمت کرنے کو، مگر دراصل میرے کام، میری مصروفیات، میرے مسائل، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخرت کی بھلائی کے کاموں میں تم اس لیے کوتاہی کرتے ہو کہ دنیا کے مشغلوں کو چھوڑنا تمہیں مشکل لگتا ہے، حالانکہ تم اسے نہ بھی چھوڑو گے تو وہ تمہیں چھوڑ دے گی، کیونکہ وہ باقی رہنے والی ہی نہیں۔ اگر آخرت کو اختیار کر لو تو وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی، تو پھر سوچ لو کہ کسے ترجیح دینی چاہیے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں مجھے 3 آدمیوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے، ایک وہ جو دنیا کی طلب میں پڑا ہوا ہے اور موت اسے طلب کر رہی ہے، دوسرا وہ جو موت سے غافل ہے حالانکہ موت اس سے غافل نہیں، تیسرا وہ جو کہے مار کر ہنستا ہے اور نہیں جانتا کہ اللہ اس سے ناراض ہے یا راضی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ سورہ غاشیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کون سی آفت؟ کس چیز کا تذکرہ ہے؟ یہاں قیامت کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اور قیامت کس پر قائم ہونی ہے؟ کون سب سے زیادہ اس قیامت سے متاثر ہوگا؟ کس کے حساب کے لیے، کس کی جزا و سزا کے لیے قیامت قائم کی جائے گی؟ میرے اور آپ کے لیے، حضرت انسان کے لیے۔ تو ہم قیامت کی خبر کو ایسے نہ سنیں جیسے ہم صوفے پہ بیٹھ کے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے خبر نامہ سنتے ہیں۔ یہ ایسی معمولی خبر نہیں ہے۔ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، یعنی ہر انسان کے نصیب میں تھکنا لکھا ہے، خواہ دنیا میں تھک لے اور خواہ آخرت میں۔ اللہ ہمیں دنیا میں اپنی راہ میں تھکنے والا بنا دے۔ حضرت عمر ایک خانقاہ کے پاس سے گزرے، وہاں انہوں نے ایک عیسائی راہب کو دیکھا اور آپ اسے دیکھ کر رو پڑے اور بتایا کہ مجھے اسے دیکھ کر یہ آیت یاد آ گئی، عاملۃ ناصبہ۔ تھکے جاتے ہیں لیکن اس کی تھکاوٹ کا کوئی حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں، بیکار کی محنت، کیونکہ ڈائریکشن ہی غلط تھی۔ اور وہ مسلمان جو ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، نام کی تمنا کے لیے، خواہ وہ دین کے رستے میں ہی کیوں نہ محنت کرتا رہا، محنت کر کر کے تھکتا رہا، نہ دنیا ملی اور نہ ہی آخرت، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اور وہ لوگ کہ جو دنیا ہی کے لیے محنتیں کرتے رہے، دنیا کے لیے محنت کرتے کرتے تھک رہے تھے، نوکریاں، اوور ٹائم، پڑھائیاں، اس دنیا کی زندگی کو جنت بنانے کے لیے اور دین کے لیے محنت کرنے کا تصور ہی نہیں کیا، عاملۃ ناصبہ۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے ساتھیوں میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی، پھر انہیں حوض سے روک دیا جائے گا، تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں شروع کر دی تھیں۔ تو میں کہوں گا کہ پھر جس نے میرے بعد تبدیلی کر دی اسے مجھ سے دور لے جائیے۔ تو تھکنا ہے تو قرآن اور سنت کے مطابق، پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تھکنا ہے، ورنہ کوئی بھی تھکاوٹ فائدہ نہیں دے گی۔ شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے۔ اپنا کوئی عمل سوچئے جس پر ہم قیامت کے دن خوش ہوں گے، نمازیں، روزے کی حالت میں قرآن پڑھنا، صدقہ کرنا، دین کی خدمت کرنا، صبر کرنا۔ تو اپنی نیکیاں جن پر قیامت کے دن ہم خوش ہوں گے، آج بھی خوشی سے ان نیکیوں کو کرنے والے ہوں۔ عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بےہودہ بات وہ نہ سنیں گے۔ کون سی بےہودہ باتیں؟ نہ ڈانٹ، نہ تانا، نہ غصہ، نہ غیبت، نہ دل دکھانا۔ اور شاید تانے دینے والے، دکھ دینے والے جنت میں جائیں گے ہی نہیں، اسی لیے تو وہاں جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان بڑی نعمتوں میں ہوتا ہے مگر اس طرح کی باتوں سے وہ انتہائی غمگین ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا وہاں کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی،
وہاں ایسے لوگ ہی نہیں ہوں گے جو بےہودہ باتیں کرنے والے ہوں، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤں تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ کیسی خوبصورت جنت اللہ تعالیٰ نے سجائی ہے، اتنے پیارے منظر کو دیکھ کر تو دنیا میں رہنے کو جی نہیں چاہتا۔ اللہ اس دنیا میں ہم سے وہ کام لے لے جس کے بدلے اللہ یہ جنت دے دے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ یعنی وہ ذات جو اونٹ بنا سکتی ہے، جو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کو بنا سکتی ہے، وہ ذات قیامت برپا نہیں کر سکتی، وہ ذات جنت دوزخ نہیں بنا سکتی۔ اور یہ ساری چیزیں ایک داعی دین کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ اونٹ کو دیکھے کیسے صبر کرتا ہے، 12 13 دن بھوکا پیاسا رہ لیتا ہے، اور مالک نہ بھی کھلائے تو خود ہی کھا پی لیتا ہے۔ اونٹ جیسا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں۔ آسمان کو دیکھے کتنا بلند، آسمان جیسا اپنے کردار کے اندر بلندی لائیں۔ پہاڑوں کو دیکھیں کیسے مضبوط جمے ہوئے ہیں، ڈٹ جائیے دین کے اوپر، جم جائیے، ان پہاڑوں سے مضبوطی سیکھیں۔ اور زمین کو دیکھیں کیسے بچھائی گئی، کیسی ہمبل، کیسی عاجز، اتنا بڑا کرہ، اتنی بڑی مخلوق، لیکن اللہ کے سامنے عاجز، تو کتنی ہی بڑی نیکی کیوں نہ ہو، کتنا ہی مال اور دولت کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے عاجز ہو جائیے۔ اچھا تو اے نبی نصیحت کیے جائیے، آپ بس نصیحت ہی کرنے والے ہیں، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے۔ سورہ فجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں۔ رات جب رخصت ہوتی ہے اور صبح دمودار ہوتی ہے، یہ قیامت کی دلیل ہے کہ ہر صبح جس کے ساتھ سوئی ہوئی مخلوق بیدار ہوتی ہے، جب قیامت آئے گی تو مردے اٹھ جائیں گے، اور وہ لوگ جو خواب غفلت میں ہیں وہ بھی بیدار ہو جائیں گے۔ اور جیسے انسان رات کو سوتا ہے اور صبح آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہوتا ہے، قیامت کی صبح جب طلوع ہوگی تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھا کھڑا کیا۔ اور 10 راتوں کی علماء کہتے ہیں اس سے رمضان کی آخری 10 راتیں بھی مراد ہیں، رحمتوں والی، برکتوں والی، عذاب جہنم سے نجات دلانے والی۔ اس کے اندر لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بھی ہیں۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں کوئی عبادت ان 10 دنوں کی عبادت سے افضل نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کیا جہاد بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، سوائے اس کے جو جان اور مال کے ساتھ جائے اور کچھ بھی نہ لے کر پلٹے، یعنی دونوں ہی اللہ کے رستے میں لٹا دے۔ اور جفت اور طاق، یعنی 1 تاریخ، پھر 2، پھر 3، اسی سے مہینے بنتے ہیں، اسی سے سال، اسی سے موسم، کون سا کام کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، کون سا مہینہ 29 کا، کون سا 30 کا، یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ رب کی ذات، وہی کرتی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدھے ارم کے ساتھ، جو بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، جو بڑے شاندار ترقیاں انہوں نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میخوں والے فرعون جو اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ اور اللہ نے یہاں کوڑے کا لفظ استعمال کیا کیونکہ نزول قرآن کے زمانے میں کوڑوں سے سزائیں دی جاتی تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ یعنی گناہ پر بھی اگر نہ پکڑ ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا، شاید اس نے نوٹ ہی نہیں کیا، وہ رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔
تو یہ ہے انسان کا مادہ پرستانہ نظریہ. بس وہ اسی دنیا کی ہی نعمتوں کو سب کچھ سمجھتا ہے. یہ مل جائے تو بڑا خوش، اور نہ ملے تو کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. گویا عزت اور ذلت کا معیار اس کے نزدیک مال و دولت اور دنیا کے اسٹیٹس کا ملنا یا نہ ملنا ہے. حالانکہ اصل بات کیا ہے؟ اللہ نعمت دیتا ہے تو وہ بھی امتحان ہے، اللہ نعمت لیتا ہے تو یہ بھی امتحان ہے. اصل چیز امتحان ہے، خواہ 10 روپے کے پین سے دے خواہ 100 روپے کے پین سے. اصل چیز یہ ہے کہ امتحان کیسا ہوا. یہاں تسلیم کر رہا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرے رب نے دیا ہے. غلطی کہاں کھا رہا ہے کہ وہ ان دونوں حالتوں کو اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش نہیں سمجھ رہا. اصل میں کیا ہے؟ خوشی ہے تو وہ بھی ختم ہونے والی، غم ہے تو وہ بھی ختم ہونے والا ہے. حقیقت کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہرگز نہیں. بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، یعنی تمہارا مادہ پرستانہ سوچ کہ کسی امیر کے ساتھ رویہ کرتے ہو تو بہترین، اور کوئی غریب، کوئی جس کا باپ کمانے والا اس کے سر پہ نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ عزت کا سلوک نہیں کرتے، اس لیے کہ تمہارے نزدیک اس کا معاشرے میں اب کوئی سٹیٹس نہیں رہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یتیم کی بہت زیادہ قدر و منزلت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود یتیم تھے. اور ہم یتیموں سے پیار کیوں نہ کریں؟ ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے. آپ فرماتے ہیں میں اور اپنے یا پرائے یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر صرف اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرا تو سر کے جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھرا تو ہر بال کے حساب سے اس کو نیکیاں ملیں گی. بہترین گھر آپ نے وہ قرار دیا جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، خود بھی نہیں کھلاتے، اتنی بھی رحم دلی نہیں کہ دوسروں کو ہی کہہ دے کہ کوئی اور ہی کھلا دے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. ہرگز نہیں. جب زمین پہ در پہ کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. تصور کیجئے جہنم کا. پیارے نبی فرماتے ہیں 70,000 لگامیں ہوں گی اس روز جہنم کی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. اللہم اجرنا من النار. اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل. بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. کسی نے کہا موت سے ڈر لگتا ہے تو اس سے کہا گیا تمہاری کچھ پسندیدہ چیزیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہے. تو کہنے والے نے کہا کہ ایک ایک کر کے وہاں بھیج دو. جہاں انسان کی من پسند چیزیں ہوں وہاں دل لگتا ہے. ہم نے اپنی دنیا کو آباد اور آخرت کو ویران کر رکھا ہے. آبادی سے ویرانے میں جانے میں تو ڈر لگتا ہے نا. اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، حسرت کرے گا کاش میں نے یہاں کچھ بھیجا ہوتا. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. کیوں اللہ تعالیٰ باندھیں گے؟ اس لیے کہ زمین میں کھلے پھرتے تھے، اپنی مرضی کرتے تھے، لیکن جس نے دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو رب کے حکموں کے ساتھ باندھ دیا اللہ وہاں اسے جنت بھری نعمتیں عطا فرمائیں گے. دوسری طرف ارشاد ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. یہ منزل ہے میری اور آپ کی جسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے. یہ نفس مطمئن کون ہے؟ جو پورے ٹھنڈے دل سے دین پر چلنے والے، اطمینان کے ساتھ دین کے رستے پہ چلنے والے، جو رب نے حکم دیا اسے اطمینان سے قبول کیا تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ دے گا جس پر وہ مطمئن ہو جائیں گے. وہ لوگ دنیا سے یوں گزر گئے جیسے بے قیمت حقیر چیز سے کوئی گزر جاتا ہے، جیسے جس کی نگاہوں میں برانڈڈ چیزیں سما جائیں وہ ٹھیلے پر بکنے والی چیزوں پر نہیں ٹھہرتا. بالکل اسی طرح جس کی نگاہ اس منزل پر سما جائے، یہ جنت رب کی رضا حاصل کرنے میں جو سما جائے، وہ ان دنیا کو حسرتوں سے نہیں دیکھتا.
اور یہاں اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت انجام بتا رہے ہیں، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ وہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جہاں حضرت نوح علیہ السلام ہے، جہاں حضرت یونس ہے، جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جاؤ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا۔ سورہ بلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور حال یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں آپ کو حلال کر لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مکہ شہر کی قسم کھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس شہر میں تو جانوروں تک کو مارنا حرام ہے، یہاں تو گھاس نہیں کاٹی جا سکتی، یہاں تو ہر چیز کو امن میسر ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ظلم و ستم روا رکھنا ان لوگوں نے اپنے اوپر حلال کر لیا۔ اور آج کے دور میں بھی اسلام پر باتیں چھانٹی جاتی ہیں، احادیث کے اوپر بحث اور مباحثے کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے دین کو اس قابل سمجھ لیا کہ اس کے اوپر اپنی باتیں چھانٹیں۔ اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، یہاں مراد آدم علیہ السلام اور دنیا کے تمام انسان جو ان کی اولاد ہیں مراد ہو سکتے ہیں۔ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، اور اس طرح دنیا کے تمام انسانوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمام انسانوں کی زندگی اس بات پر شاہد ہے، پیدائش سے لے کر موت تک مشقت کے بغیر ان کی زندگی نہیں گزرتی، کوئی مرتبہ کوئی مقام محنت کے بغیر انہیں حاصل نہیں ہوتا، اور اس کے باوجود وہ اتنے مجبور اور بے بس ہیں کہ ایک حادثہ، ایک زلزلہ، ایک آندھی یا طوفان ان کی ساری محنت پر پانی پھیر دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور انسان ساری زندگی راحت اور سکون کی تلاش میں رہتا ہے۔ پیارے نبی کی اس حدیث کو یاد کر لیجئے جو حدیث قدسی ہے، اور اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم نے راحت کو جنت میں رکھ دیا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک مومن کا رویہ نہیں ہے، یہ ایک مومن کا جملہ نہیں ہے کہ میں نے تو اتنے پیسے جو ہے وہ شادی پہ خرچ کر دیے، اتنے پیسے ہم نے سیر و تفریح پہ اڑا دیے، اتنے کا جوڑا اور اتنے کا تحفہ مجھے ملا۔ یہ ڈھیروں مال اڑانے والا کون ہے؟ یہاں تو کافر کا تذکرہ ہو رہا ہے جو مال اڑاتا ہے، بے دریغ اڑاتا ہے، مگر کسی نیکی کے کام میں نہیں، اپنی دولت کی نمائش میں اور اپنی بڑائی بیان کرنے میں، فخر میں۔ کیا وہ سمجھتا ہے کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آنکھیں اور زبان دی ہے وہ کوئی گائے بھینس کی آنکھیں اور زبان تو نہیں ہے کہ جہاں گھاس نظر آئی وہاں چرنا شروع کر دیا، وہاں جگالی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے تاکہ ان آنکھوں سے حقیقت کو دیکھے اور اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے، اور دونوں نمایاں راستے اسے دکھا نہیں دیے، حق کا راستہ، غلط راستہ، دونوں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ دین پر چلنا اسے مشکل لگا، اس کو وہ دشوار گزار گھاٹی لگا، اور کیوں نہیں ہے بھی دشوار گزار گھاٹی، جو بھی نہیں چلا ہوتا اسے وہ کام مشکل ہی نظر آتا ہے۔ آپ میں سے کسی نے اگر ڈرائیونگ نہ کی ہو تو اسے لگتا ہے کہ دنیا کا یہ مشکل ترین کام ہے، اور جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو جس نے کبھی دین کے رستے پہ قدم ہی نہ اٹھایا ہو تو اسے تو وہ دشوار گزار گھاٹی لگے گا۔ اور دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ یہاں 2 چیزیں مال خرچ کرنے کے حوالے سے ہیں۔ گویا جب تک یہ مال نہیں نکلے گا حق دلوں میں نہیں اترے گا، اور مہنگی اور اعلیٰ چیز کے لیے تو زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے۔ ہاں، گھٹیا چیز تھوڑے سے پیسوں میں بھی مل جاتی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، سنو اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، سنو اللہ کا مال جنت ہے۔ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کافر ڈھیروں مال اڑاتا ہے نمائش کے لیے، اور ایک مومن ڈھیروں مال اڑاتا ہے مگر کس کام میں؟ حضرت ابوبکر صدیق کمزور غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے، اور ان کے ابا جان انہیں کہتے کہ یہ تم کیا کمزور غلاموں کو آزاد کرتے ہو، کسی طاقتور مضبوط غلام کو آزاد کرو تمہارے کام بھی آئے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ میں تو اس سے اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا جس شخص نے ایک مومن غلام کو آزاد کیا، اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے شخص کے ہر عضو کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا۔
حضرت علی بن حسین نے اس حدیث کے راوی سے جب یہ پوچھا کہ کیا تم نے ابو ہریرہ سے یہ حدیث خود سنی ہے، انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر امام زین العابدین نے اپنے سب سے زیادہ قیمتی غلام کو بلایا اور اسی وقت اسے آزاد کر دیا۔ صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے کہ اس غلام کے لیے ان کو 10,000 درہم قیمت مل رہی تھی۔ وہ آج کے دور میں غلام نہیں ہے، لیکن یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو کتنا یقین تھا رب کے وعدوں پہ۔ پیارے نبی کی حدیث سن لی، ہاں اس کے بدلے دوزخ سے رہائی مل جائے گی، تو بس وہ جتنی بھی قیمتی تھی اس کے لیے جتنا پیسہ بھی وہ خرچ کر پا رہے تھے انہوں نے خرچ کر دیا تاکہ جہنم سے نجات مل جائے۔ اور آج کسی کو قرض سے نجات دلا دینا، کسی قیدی کو جو جرمانہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے جیل میں ہو اس کا جرمانہ ادا کر دینا یقیناً اس حدیث کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایمان والے اپنی نمائش پہ پیسہ نہیں لگاتے، ان چیزوں پہ پیسہ لگاتے ہیں، اور ساتھ ہی کیا ہے ان کا رویہ کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ کیا میں اور آپ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں؟ نیکی پر جم جانے کے لیے، گناہ چھوڑنے پر، کسی مشکل آنے پر ہم صبر کی تلقین کرتے ہیں، یا ہم اور زیادہ ان کو بھڑکاتے ہیں، ہائے اچھا اوہو یہ تو بڑا مشکل ہے، ذرا کسی کو نیکی کے رستے پہ چلتا دیکھے پیچھے سے کھینچتے ہیں اس کو کہ نہیں بھئی اتنا نہ کرو۔ اور چوتھی صرف کیا ہے کہ وہ رحم کی تلقین کرتے ہیں، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ اور ہمارا دین تو اتنا پیارا ہے، ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ نے ایک برے شخص کو بخش دیا۔ یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار۔ سورہ شمس قرآن کی سب سے پرزور سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں 11 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ دیکھتے ہیں اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز پر یہ قسمیں کھائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 11 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور یہ 11 چیزیں اپوزٹ ہیں۔ سورج اور چاند ایک دوسرے سے مختلف، رات اور دن ایک دوسرے سے مختلف، زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مختلف، اسی طرح انسان کے اندر بدی اور پرہیزگاری، یہ دو مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی سینس اور دونوں کا شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا۔ جس طرح انسان کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے پہچان رکھی ہے سیاہ اور سفید میں فرق کر لے، اسی طرح اس کی فطرت میں اللہ نے پہچان رکھی ہے اچھائی اور برائی کی۔ قد افلح من زکاہا، 11 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز پر کھائیں؟ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ جو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری رکھ دی، جو اچھائی اور برائی کی تمیز رکھ دی۔ ان ساری باتوں کا علم ہونا ایک اور بات ہے، اور اس پر عمل کا ہونا ایک دوسری بات ہے۔ جس طرح بہت سارے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن کیا وہ اس بات پر عمل بھی کرتے ہیں؟ نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا، یعنی وہ جو ضمیر کی آواز تھی جو اسے ہر گناہ پر کچوکے لگاتی تھی، جو نیکی کے کام پر ابھارتی تھی، اس نے اس آواز کو دبا دیا، وہ تو ناکام ہو گیا۔ تو کرنا کیا ہے؟ کامیابی کے لیے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، برائیوں سے پاک کرنا ہے، اچھائیوں کی طرف اس کو لے کر آنا ہے۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بفر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے تزکیہ نہیں کیا، ان کے ایک آدمی نے اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری قوم کی رضا اس کے اندر شامل تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو عذاب کی لپیٹ میں لے لیا۔ تو گویا جو گناہ قوم کے درمیان علل اعلان ہو اور قوم اسے گوارا کر لے خاموشی سے، نیم رضامندی سے، تو اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔
تو اللہ کرے کہ ہم اپنی برائیوں پر بھی جب بھی ہم متنبع ہو جائیں تو ہم اس پر خاموش رہنے والے نہ ہوں، فوراً توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف پلٹنے والے ہوں، اور ہمارے ارد گرد معاشرے میں ہمارے خاندان سے لے کر حکمرانوں تک اللہ یہ جذبہ دے دے کہ جہاں کہیں برائی دیکھے تو ٹھوک بجا کر بولے کہ یہ کام غلط ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں۔ سورہ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ یہاں دیکھیں، پہلے نمبر پر مال خرچ کرنا اور دوسرے نمبر پر نافرمانیوں سے بچنا۔ گویا وہ مال دے کر یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں گناہوں کے لیے چھوٹ مل گئی، وہ مال بھی دیتے ہیں اور گناہوں سے بھی بچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی دی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں، اور پھر وہ اسے قتل کرنے کے لیے لے چلیں، اور وہ ان سے کہے کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے۔ گویا مال دے کر انسان اپنے آپ کو، اپنی جان کو چھڑا لیتا ہے اللہ کے عذاب سے۔ اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے۔ اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے؟ قارون چلا گیا لیکن اس کے خزانے تو پیچھے رہ گئے۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر کو لے کے چلا گیا اور اس کے باغات اور محلات پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا؟ مال کس طرح سے مجھے اور آپ کو آسان رستے کی طرف سہولت دیتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جس طرح پانی آگ کو۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یقیناً صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت کو بجھا دیتا ہے، اور یہ بھی کہ مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا۔ گویا گناہ مٹیں گے، قبر میں ٹھنڈک ہوگی، قیامت کے دن سایہ ملے گا، تو کیوں نہ آج خرچ کر لیں۔ حضرت سفیان ثوری جب اپنے گھر کے دروازے پر سائل دیکھتے تو ان کا سینہ کھل جاتا، یعنی وہ خوش ہو جاتے اور کہتے مرحبا اس آدمی کو جو میرے گناہ دھونے آیا ہے۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ ہمارا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے جب کوئی ہمارے دروازے پہ آئے، اور ہمارے اسلاف کا سینہ کھل جاتا تھا، خوش ہوتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے۔ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ سے اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔ جس طرح بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے، اسی طرح مال نکلتا ہے تو دل پاک ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ جس کو مال کا میل کہتے ہیں، پیارے نبی نے اسے مال کا میل کہا ہے۔ اگر یہ مال زکوٰۃ کی صورت میں نکلے تو معاشرے میں اتنی خوشحالی آ جائے، اور اگر اصل مال سے بھی ہم لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں، دین کے کام میں خرچ کریں زکوٰۃ کے علاوہ، تو سوچیں پھر کیسی خوشحالی آئے گی، کیسے دین کو ترقی نصیب نہ ہوگی۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ سورہ ضحیٰ مکہ کے بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصہ وحی کا نزول بند رہا، اور یہ عرصہ اتنا طویل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت غمگین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جو نئی صورت نازل ہوتی اسے آپ لوگوں کو سنایا کرتے، اور جب ایک مدت تک آپ نے کوئی نئی وحی لوگوں کو نہیں سنائی تو مخالفین نے سمجھ لیا کہ وہ سرچشمہ بند ہو گیا جہاں سے یہ کلام آتا تھا، اور مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا۔ تو ایک تو وحی کے نہ آنے سے غمگین اور اداسی تھی، اوپر سے مخالفین کے تانے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ نازل کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی قسم کھا کر بتا دیا کہ جس طرح دن کا روشن ہونا اور رات کی تاریکی کا چھا جانا کچھ اس بنا پر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت لوگوں سے خوش
اور رات کے وقت ان سے ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ یہ دونوں حالتیں تو ایک عظیم حکمت کے تحت طاری ہوتی ہیں۔ اسی طرح تم پر کبھی وحی کا بھیجنا اور کبھی اس کو روک لینا بھی حکمت اور مصلحت کی بنا پر ہے۔ اور جس طرح دن کی روشنی اگر مسلسل آدمی پر طاری رہے تو وہ اسے تھکا دے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس مسلسل وحی کی روشنی جو تم پر پڑ رہی تھی تمہیں سکون دینے کے لیے کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ روکا۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ تم سے ناراض ہو گیا ہو، اور یقیناً تمہارے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے روشن مستقبل کی نوید سنا دی، حالانکہ یہ خوشخبری آپ کو اس وقت دی گئی جبکہ آپ کے ساتھ چند مٹھی بھر لوگ تھے اور ساری قوم آپ کی مخالف تھی، اور کامیابی کے آثار تو دور دور بھی نظر نہیں آتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پریشان نہ ہو، آنے والا دور آپ کے پہلے دور سے بہتر ثابت ہوگا، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نوازا کہ آپ کی محنت سے 23 سال کے قلیل عرصے میں پورے عرب پر اسلام چھا گیا، کلمہ لا الہ الا اللہ سے پورا ملک گونج اٹھا، اور جو طاقت بھی اس سے ٹکرائی وہ پاش پاش ہو گئی، اور لوگوں کے صرف سر ہی نہیں جھکے بلکہ ان کے دل بھی جھک گئے، اور جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا امام اور رہنما بنا دیا۔ اور یہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا میں دیا، آخرت میں جو کچھ دے گا اس کی عظمت کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ اے نبی تم یتیم پیدا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کی شکل میں، پھر ابو طالب کی شکل میں، پھر حضرت خدیجہ کی شکل میں، پھر مہاجرین اور انصار کی شکل میں کیسے کیسے ساتھی دیے، کیسے کیسے پشتے باندھ دیے، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گو اسلام سے پہلے، نبوت سے پہلے بھی کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، بت پرستی نہیں کی، جاہلیت کی جتنی رسمیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی میں ملوث نہیں ہوئے، اور آپ ارد گرد معاشرے کے حالات پر پریشان ہوتے تھے لیکن نہیں جانتے تھے کہ ان کی اصلاح کیسے کی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا، اور تمہیں نادار پایا پھر مالدار کر دیا، یعنی یتیم پیدا ہوئے تھے، کیا مال تھا ان کے پاس، والد نے ایک اونٹنی اور ایک لونڈی ورثے میں چھوڑی تھی، اور ابو طالب بھی عیالدار تھے، وہ بھی کوئی مالدار نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اللہ نے پھر کس طرح سے مالدار کر دیا۔ مکہ کی مالدار ترین خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کے آپ کو نکاح کا پیغام دیتی ہیں، اور پھر شوہر کی محبت میں اور دین کی محبت میں وہ سارا مال لا کے شوہر کے قدموں میں نچھاور کر دیتی ہیں۔ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو کہ تم یتیم پیدا ہوئے، اللہ نے تمہاری سرپرستی کی، لہٰذا تم بھی یتیم کی سرپرستی کرو، اور سائل کو نہ جھڑکو، یعنی اگر کوئی مال کے لیے سوال کرتا ہے یا علم کے لیے سوال کرتا ہے، دونوں سائلین کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اللہ نے تمہیں اگر مال سے نوازا ہے تو اچھے سے اچھا پہنیے اوڑھیے، لیکن اللہ نے صرف مال سے نہیں نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے بھی نوازا ہے، اللہ نے قرآن سے بھی نوازا ہے، اللہ نے اسلام کی نعمت بھی عطا کی ہے، لہٰذا اس نعمت کی بھی تحدیث کیجیے، اس نعمت کو بھی لوگوں کو بتائیے، اظہار کیجیے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم اس آیت کا مطلب ایسے سمجھتے تھے، ہمیں کب پتہ چلتا تھا کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے؟ جب وہ اللہ کے رستوں میں لا لا کر مال دیتا تھا۔ تو یہ دونوں کام مجھے اور آپ کو بھی کرنے ہیں، جو اللہ نے مال دیا ہے اسے اللہ کے رستے میں غریبوں کی ضرورت میں خرچ کرنے والے ہوں، اور جو اسلام کی نعمت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے یہ لوگوں کو بھی بتائیں، اس کا اظہار کریں، کیونکہ یہ ساری نعمتیں تو اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی دی ہیں۔ اللہ نے کبھی ہمیں بھی نہیں چھوڑا، کبھی تنہا نہیں چھوڑا، کبھی لاوارث نہیں چھوڑا، اور ہم آج سے 10-20 سال پہلے کیا تھے اور آج 10-20 سال بعد ہم کس سٹیج پر ہیں، یقیناً یہ آنے والا دور ہمارے پچھلے دور سے بہت بہتر ہے، اور ہم ناواقف تھے، ہمارے پاس ہدایت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی شکل میں ہدایت عطا کی۔ خاص کر وہ شخص کہ جس نے پہلی بار قرآن پڑھا وہ اسے اپنے دل پر لے، اللہ نے مال سے بھی نوازا، لہٰذا حقوق العباد بھی ادا کرنے والے ہوں اور رب کی ان نعمتوں کا اظہار کرنے والے ہوں۔
سورہ علم نشرح مکہ کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، اور اس صورت کا مقصد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ یہ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کے شک سے پاک ہو کر بالکل مطمئن ہو جائیں کہ اسلام کا راستہ ہی سچا راستہ ہے، اور جو احکامات اللہ نے دیے ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ اور دوسری بات شرح صدر یہ ہے، جیسے حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ میرا سینہ گھٹتا ہے کہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، اور پھر آپ نے یہ دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یعنی میرے اندر وہ حوصلہ اور وہ طاقت پیدا ہو جائے کہ ظالموں کو اور بے دینوں کو دین کی دعوت دے سکوں۔ ہم بھی یہ دعا مانگتے ہیں نا پروگرام کے شروع کرنے میں کہ رب اشرح لی صدری، کہ دین سیکھنے میں، دین پر چلنے میں، دین کا پیغام دوسروں کو پہنچانے میں تنگی محسوس نہ ہو، خوشی سے دل آمادہ ہو جائیں۔ تو کیا آپ بھی یہ دعا مانگتے ہیں؟ ضرور مانگیں یہ والی دعا، تاکہ دین پر چلنا، نیکی کرنا اور نیکی کی دعوت دینا مشکل نہ لگے، اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ یہ کون سا بوجھ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے تھے، معاشرے کے ظلم، ڈاکے، چوریاں، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، اور عبادت کا کیا تصور تھا؟ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اور اس بگاڑ کو کیسے دور کریں اس کی صورت سمجھ نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی، بوجھ اتار دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا، دنیا میں بھی مشرق سے لے کر مغرب تک آپ کی امت پھیلا دی، کلمے میں، نماز، اذان، اقامت، درود میں، خطبوں میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت بھی فرض ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہیں حدیث کے ساتھ اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ ہو رہا ہو۔ اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے سردار ہوں گے، حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے، مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور شفاعت کبری آپ کو عطا ہوگی۔ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ سبحان اللہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ آپ سوچئے، دو آیتیں، ایک ہی مضمون، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایک بار بھی کہے تو سچی بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دو بار کہہ دیا، اس سے سچی بات اور کیا ہوگی؟ اپنے غموں کو سوچئے اور اس آیت کو پڑھیے، سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، بلکہ کہا کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ یہ دھوپ، چھاؤں، گرمی، سردی، نرمی، گرمی، یہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، لیکن تنگی میں پریشان نہ ہو کہ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں اور سہولتیں بھی رکھی ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، بس جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیں۔ اور ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم فارغ ہو رہے ہیں، قرآن مکمل ہو رہا ہے تو بس اب چھٹی۔ اللہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیں، ایک قرآن ختم ہو تو دوسرا شروع ہو جائے۔ فراغت تو انسان کو شیطان کے ہاتھوں میں ڈال دینا ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ سورہ 3 مکہ کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پرامن شہر مکہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں 3 پیغمبروں کی یادوں کو جمع کر لیا۔ انجیر اور زیتون شام اور فلسطین کے علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ اور بہت سے پیغمبر آئے۔ اور طور سینا، طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا کی، اور پرامن شہر مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں پیغمبروں کی زندگی پر قسم کھا کے گویا بتا دیا کہ ان کی زندگیاں شاہد ہیں اس بات پر کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ یعنی اللہ نے تو بہترین بنایا، انسان نے خود کو بدترین بنا لیا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے تعلق
انسان کو اعلیٰ بناتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق کی ڈوری کٹتی ہے تو انسان پستی کے گھڑوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ بہترین ساکھ پر پیدا کیے جانے کے بعد جب انسان اپنے جسم کو، ذہن کی طاقتوں کو برائی کے راستے میں استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ اسے برائی ہی کی توفیق دیتا ہے، اور گرتے گرتے وہ پستی کی انتہاؤں میں جا پہنچتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی بدتر۔ جانور تو اپنی غذا کے لیے کسی جانور کا شکار کرتا ہے، جانوروں کا قتل عام نہیں کرتا۔ اب جنگل لاشوں سے بھرا ہوا نہیں دیکھتے، مگر انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کا قتل عام کرتا ہے، اور جانور تو صرف اپنے پنجے اور دانتوں سے کام لیتا ہے، مگر یہ عقل و شعور رکھنے والا انسان کبھی توپ بنا کے اور ایٹم بم بنا کر اور دوسرے بے شمار ہتھیار بنا کر آن کی آن میں پوری کی پوری بستیوں کو تباہ کر دیتا ہے، معصوم بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، انسانوں کو زندہ جلا دیتے ہیں۔ وحشی سے وحشی جانور بھی اس طرح کے کام نہیں کرتے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے، اجر غیر ممنون۔ نیکی کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگیاں ان کی اللہ تعالیٰ سنوار دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نیکی کا سلسلہ جاری رہے تو کیا کریں؟ پھر انتھک محنت بھی کرنے والے ہوں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سے ایسا کام لے لے جو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے اجر میں اضافے کا باعث بنتا رہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے جواب میں فرماتے، بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں، اور میں اس بات پر گواہ ہوں کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ سورہ علق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ امت کی عظیم اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ وہ پہلی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا وہ کیا تھا؟ پڑھو، علم سیکھو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا علم دوست ہے، ہمارے دین میں علم کی کتنی اہمیت ہے۔ مگر کون سا علم؟ دین کا علم یا دنیا کا علم؟ دونوں علم ضروری ہے، دنیا کا علم بھی ضروری ہے، دین کا علم بھی ضروری ہے، اور دنیا کا علم اگر دین کے علم کے تابع ہوگا تو انسانیت کے لیے فائدہ مند بنے گا، ورنہ صرف دنیا کا علم ہمیں شیطان کے وار سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہم پڑھ کر آئے، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں تخلیق کیا، علم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہاں دین کے علم کی بات نہیں ہے، دنیا کے علم کی بات ہے، اور پھر شیطان نے اپنا وار کر لیا۔ تو دین کا علم ہمیں شیطان کے وار سے بچاتا ہے، شیطان کی چالوں سے بچاتا ہے، اور دین کا علم یوں سمجھ لیجئے فرض نماز کی طرح فرض عین، اور دنیا کا علم نماز جنازہ کی طرح فرض کفایہ۔ 1000 لوگوں کی اگر بستی ہے تو اس میں اگر 5 ڈاکٹر 5 ڈینٹسٹ ہیں تو کافی ہے، لیکن اگر یہ 1000 لوگ دین کا بنیادی علم نہیں رکھتے تو یہ اپنا ایمان کیسے بچا پائیں گے، اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچا سکیں گے، شیطان کے وار سے کیسے بچ پائیں گے؟ تو دین کا علم تو ہر ایک کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ اور لوگ دینداروں پر الزام دیتے ہیں کہ یہ دنیا کے علم کی بات نہیں کرتے۔ کیسے بات کریں؟ ہر کوئی اسی کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے، اس لیے ترغیب دلانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جیسے آپ پورا قرآن کھول کر دیکھ لیں، آپ پڑھ کر آئے، آپ نے کہیں نہیں دیکھا کہ اولاد کے حقوق بتائے ہوں، والدین کو بتائے ہوں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو، ان کے ساتھ یہ مہربانی کرو، کیوں نہیں بتائے؟ اس لیے کہ پہلے ہی والدین اولاد کے پیچھے اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے تو تھوڑی سی بریک لگانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ ضرور قرآن نے کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے سامنے اف تک نہ کرو، اس لیے کہ یہاں کمی ہے، یہاں کوتاہی ہے۔
اور ہم نے اپنی مادی زندگی کی 70 سال زندگی، 80 سال کی زندگی، لیکن اس کے 24-25 سال پڑھتے پڑھتے گزار دیے. سر کے بال اتر گئے، اینک لگ گئی، رنگ روپ چلا گیا. بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے ماؤں نے زیور بیچے، باپ نوکریاں کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے. حتیٰ کہ ماؤں نے بھی نوکریاں کی کہ بچوں کو تعلیم دلا سکے. لیکن کیا ملک الموت نے آ کر ہم سے ڈگریاں پوچھنی ہے کہ یہ ڈگری لی تھی کہ نہیں لی تھی؟ تو ہر چیز کو اسی انداز سے لے جتنی اس کی ضرورت ہے. دین کا علم ضرور سیکھیں اور دنیا کا علم بھی ضرور سیکھیں، لیکن ترجیح دین کے علم کو دیجیے. اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا اور امت کیا کر رہی ہے؟ کھاؤ پیو. مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا. گویا صرف اپنے دماغ پر، کان پر بھروسہ نہ کریں، قلم کے ذریعے سے علم کو کاغذ پر منتقل کر لیں. اور لکھی ہوئی چیز تو عالم کی موت کے بعد بھی برقرار رہتی ہے اور نسلوں میں منتقل ہوتی ہے اور صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو. تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے. وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا؟ ابو جہل کا ذکر کیا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں. اس نے کہا لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے ان کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اور ان کا منہ زمین میں رگڑ دوں گا، معاذ اللہ. پھر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا دیکھ کر وہ آگے بڑھا تاکہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھے، مگر یکایک لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنا منہ کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ یہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق، ایک ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو ملائکہ اس کے چیتھڑے اڑا دیتے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا دراصل اللہ سے مقابلہ کرتا ہے. اور کون اللہ سے مقابلہ کر کے جیت سکتا ہے؟ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ کیجیے اور اپنے رب کا قرب حاصل کیجیے. یعنی یہاں سجدہ کرنے سے مراد نماز ہے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے خوف ہو کر نماز پڑھتے رہیے اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کے قریب ہو جائیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اور مسلم میں ہی حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت بھی آئی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے. سجدے کی کتنی فضیلت ہے. حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں کہ میں خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی رات گزارتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو میں وضو کا پانی اور دوسری ضروریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے فرمایا کچھ مانگو، تو میں نے عرض کیا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو. ان کی دعائیں دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مانگو. یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بڑے گھر کی دعا دے دیجئے، مجھے اولاد کی دعا دے دیجئے. کیا مانگا؟ کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. یعنی جتنے سجدے کرو گے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پا سکتے ہو، اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے قریب جا سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سجدے کرنے والا بنا دے جو اللہ کا قرب عطا کرے اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا کرے. سورہ قدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے،
طلوع فجر تک۔ سورہ قدر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سورہ قدر ہمیں لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت بتاتی ہے۔ بے شک اس میں لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے، لیکن دراصل اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی قدر و قیمت سے آگاہ کیا ہے کہ جس رات میں قرآن اترا وہ رات اتنی فضیلت کی حامل ہو گئی کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہو گئی۔ 83 سال 4 مہینے ہم عبادت کرتے رہے اور اس ایک رات کی عبادت کو اگر پالے تو یہ دونوں اجر میں برابر ہے، بلکہ یہ رات کی عبادت اس عمر کی عبادت سے بھی بہتر ہوگی۔ یہ اس قدر شرف اور عزت والی عبادت ہے، اور قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ گویا کوئی اس رات کی عظمت کو جان ہی نہیں سکتا، بتا ہی نہیں سکتا۔ یہ اس قدر عظمت والی رات ہے، اور اس قدر کے مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب ہے تقدیر، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور دوسرا اس کے معنی عظمت اور شرف کے ہیں، یعنی وہ بڑی عظمت والی رات ہے، اور تیسرے اس کے معنی کہ اس رات کو کیے جانے والے اعمال کی اللہ کی نظر میں بڑی قدر و قیمت ہے، اور چوتھے اس کے معنی کہ فرشتے اس قدر اترتے ہیں کہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 27ویں یا 29ویں رات ہوتی ہے، اس شب کو کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے پوری اس کرۂ ارض کے اوپر کتنے کنکر ہوں گے، آپ شمار کر سکتے ہیں؟ تو اندازہ لگائیے کہ کتنے فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور ہر عبادت کرنے والے، دعائیں مانگنے والے، قرآن پڑھنے والے، استغفار کرنے والے سب سے سلام کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ اور اسی لیے صحابی رسول نے قدر کی رات کی یہ نشانی بتائی کہ اس کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس میں شعاع نہیں ہوتی، کیونکہ اس قدر فرشتے فجر ہوتے ہی آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں کہ پھر وہ روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ اور اب تو ہم بالکل اس عشرے کے آخری حصے میں پہنچ گئے۔ پیارے نبی کی اس حدیث کو اس حوالے سے جان لیجئے کہ آپ نے فرمایا تم اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو، یعنی جب ماہ رمضان کے 9 دن یا 7 دن یا 5 دن یا 3 دن باقی ہو، یا پھر اس ماہ کی آخری رات کو۔ یہ مسند احمد کی 4024 نمبر کی حدیث ہے۔ تو گویا آخری رات تک ہم نے شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے رمضان کی آخری رات شب قدر ہو، تو ایسا نہ ہو کہ وہ رات ہم سوئیاں پکانے میں یا بازار میں چپل ڈھونڈنے میں ہم صرف کر دیں۔ یہ بڑی شرف والی رات ہے، بڑی قدر و قیمت والی رات ہے، 1000 مہینوں سے اس کی عبادت افضل ہے، اور 1000 مہینے 83 سال 4 مہینوں سے بڑھ کر۔ کوئی کہے کہ یہ 10 دن آپ کھڑے ہو جائیے عبادت کیجئے، آپ کو 1 کروڑ روپے ملیں گے اس کے اینڈ پر، کتنے لوگ کھڑے ہوں گے؟ 10 دن تو کیا، وہ اس سے پہلے 10 دن سے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے وعدوں پر یقین کیجئے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی عبادت، اس کی سعادت عطا فرمائے۔ اور تصور کیجئے کہ جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جو صرف انبیاء پر وحی لے کر اترتے رہے، اور جنہوں نے اس دنیا میں سلام کہا تو کس کو کہا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، یہ خدیجہ ایک برتن میں سالن یا کھانا یا مشروب لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے۔ حضرت خدیجہ کو سلام کہا حضرت جبرائیل نے، اور حضرت جبرائیل اس قدر والی رات میں زمین پر اترتے ہیں۔ تصور کیجئے، سوچئے، شاید میرے اور آپ کے گھر میں حضرت جبرائیل تشریف لائے ہوں۔ عزت کو محسوس کیجئے، اس شرف کو محسوس کیجئے۔ وہ سلامتی لے کر اتر رہے ہیں اور ہم اپنی سلامتی سے بیگانہ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ اور قدر کی رات کس وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے، تقدیروں کو بدلنے والی رات۔ اللہ نے اس قرآن کی بدولت لوگوں کی زندگیوں کو بدلا، قوموں کو بدلا۔ جو شراب پینے والے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، ان کے ارادے بدلے، فکر بدلی،
سوچ بدلی، عمل بدلے، رویے بدلے. کیا یہ قرآن پڑھ کر میرے اور آپ کے اندر بھی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارا وہ لمحہ قدر کا لمحہ ہوگا جس میں ہم قرآن سے جڑ جائیں، جس میں ہم اپنے رب سے جڑ جائیں، جس میں ہم اپنی معافی اللہ سے مانگ لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رات کی برکتوں اور سعادتوں سے محروم نہ کرے کہ جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہا وہ تو بس محروم ہی رہا.